اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو اللہ پاک نے پوری انسان ذات کے لیے معلم بنا کر بھیجا۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ میری ویڈیوز کو دیکھنے اور لائک کرنے کے لیے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اردو کے ایم سی کیوز آج آپ کے سامنے میں لایا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اردو کے ایم سی کیوز رکھے تھے، وہ کم از کم 45 ہوں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ جو بھی دوست تیاری کے حوالے سے تیاری کر رہا ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کی جنرل کیٹیگری میں، وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے، انشاءاللہ اس میں اس کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ تھینک یو دوستو۔ اردو کے ایم سی کیوز اسٹارٹ کرتا ہوں، لیکچر کی طرف چلتے، لیکن اس سے پہلے وہی سیم ریکویسٹ جو میں پہلے کرتا آیا ہوں کہ جو بھی دوست میرے چینل کو دیکھ رہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹس کرے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرے، اور اپنے کمنٹس ضرور مجھے دیں کہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو، تاکہ میں اور بھی زیادہ ویڈیو آپ تک، اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاؤں۔ تھینک یو۔ اچھا، تو لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، پہلا ایم سی کیوز ہے، وہ اسم جس میں کسی چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی اور پہچانی جائے ڈیش کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ایسا اسم جس میں کسی چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اے اسم ذات، بی اسم موصول، سی اسم صفت، ڈی اسم موصوف۔ تو اسے ہم اسم ذات کہتے ہیں۔ اسم ذات کی ڈیفینیشن چھوٹی سی ہے، یہ یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہے، صدف چھت پر بیٹھی ہے، اس جملے میں بیٹھی کیا ہے؟ اے اسم، بی فاعل، سی فعل، ڈی مفعول۔ یہ ہے فعل، بیٹھی کیا ہوا؟ فعل ہوا۔ یہ میرے جملے میں پہلے بھی فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اگر کسی نے دیکھ لی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دیکھی تو وہ میرے یوٹیوب چینل پر سرچ کر کے دیکھ لے، اس میں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے فاعل اور مفعول اور فعل کے بارے میں۔ تھینک یو۔ اچھا، اس کے بعد ہے، اردو گرامر میں صرف ڈیش کو زیر بیس لایا جاتا ہے۔ اردو گرامر میں صرف ایک چیز کو زیر بیس لایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اے کلمہ، بی محمل، سی لفظ، ڈی حروف۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کلمہ۔ کلمہ، محمل، لفظ، حروف پر میری ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ وہ سرچ کر لے، دیکھ لے۔ اس کے بعد ہے، میں 2 درہم دیتا ہوں، اس جملے میں فعل ناقص کون سا ہے؟ فعل ناقص کون سا ہے؟ اے میں، بی 2 درہم، سی دیتا، ڈی ہوں۔ تو فعل ناقص اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی معنی نہ ہو، مینس کوئی مفہوم نہ نکلے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا ہوں۔ جو بھی جملے کے آخر میں آتا ہے فعل، اس کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ہے، موسم خوشگوار ہے، اس جملے میں خوشگوار ہے کیا ہے؟ خوشگوار ہے، اس جملے میں خوشگوار کیا ہے؟ اے مبتدا، بی خبر، سی فعل ناقص، ڈی مسند الیہ۔ تو خوشگوار اس میں کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا خبر۔ اس کے بعد ہے، احمد نے باجا بجایا، یہ جملہ ہے۔ احمد نے باجا بجایا، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ استفہام، ڈی کوئی نہیں۔ تو یہ استفہام تو نہیں ہوگا، سوال نہیں پوچھا جا رہا۔ جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے وہی استفہام ہوتا ہے، تو یہ جملہ ہوگا جملہ اسمیہ۔
اس کے بعد ہے وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے ڈیش کہتے ہیں. کون سا فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو؟ اے فعل معروف، بی فعل مجہول، سی فعل امر، ڈی فعل نہیں. تو یہ ہے فعل معروف. ٹھیک ہے، فعل مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے اچھا فعل معروف فعل مجہول کے بارے میں میری ویڈیو بنی ہوئی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لے. اس کے بعد ہے وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہیں ہو کہلاتا ہے. جس میں فاعل معلوم نہیں ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف، فعل مضارع، فعل مجہول، فعل امر. یہ امر تھوڑا مٹ گیا ہے، فعل امر ہے یہ میں اوپر لکھ دیتا ہوں، فعل امر. تو یہ ہوگا فعل مجہول. جس فعل میں فاعل معلوم نہیں ہو اسے ہم فعل مجہول کہیں گے، جس فعل میں فاعل موجود ہو اسے ہم فعل معروف کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائے ڈیش کہلاتا ہے. اے فعل معروف، بی فعل مضارع، سی فعل حال، ڈی فعل مستقبل. تو اس کو ہم فعل مضارع کیا بولیں گے؟ فعل مضارع بولیں گے. جس فعل میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائے وہ فعل مضارع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع. فعل معروف جس میں فاعل موجود ہو، فعل مجہول جس میں فاعل موجود نہ ہو، فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. فعل کے بارے میں میری ویڈیوز بنی ہوئی ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں ہم. اچھا اس کے بعد ہے ہم اسکول نہیں جائیں گے. ہم اسکول نہیں جائیں گے یہ جملہ ہے فعل حال، فعل امر، فعل مجہول، فعل نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا فعل نہیں. انہیں اسکول جانا ہے. اس جملے میں انہیں کیا ہے؟ اس جملے میں انہیں کیا ہے؟ اے مبتدا، بی خبر، سی فعل ناقص، ڈی کوئی نہیں. تو یہ فعل ناقص تو نہیں ہوگا. فعل ناقص ہمیشہ آخر میں آتا ہے جیسے کہ یہ ہے. خبر بھی نہیں ہے، خبر تو ہمیشہ بیچ میں آتی ہے تو یہ بھی نہیں ہے. یہ ہوگا مبتدا. جو جملے کے شروع میں آئے اسے ہم مبتدا کہیں گے. مبتدا اور خبر کے بارے میں میری ویڈیوز بنی ہوئی ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کسی بھی غزل کے پہلے شعر کو ڈیش کہتے ہیں. اے مقطع، بی مطلع، سی مصرع، ڈی ردیف. تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا. اس کے بعد ہے کسی بھی غزل کے آخری شعر کو ڈیش کہتے ہیں. آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. اس کے بعد ہے کسی بھی غزل میں نا تبدیل ہونے والے الفاظ کو ڈیش کہتے ہیں. کوئی بھی غزل ہو جس میں الفاظ تبدیل نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مقطع. مقطع تو نہیں ہوگا کیونکہ مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں، مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں. مصرع بھی نہیں ہوگا تو اس کا صحیح جواب ہے ردیف. اچھا اس کے بعد ہے کتابیں اور کاپیاں میز پر رکھ دو. اس جملے میں حروف جار کون سا ہے؟ حروف جار، حروف کے بارے میں میری ویڈیوز بنی ہوئی ہے یوٹیوب پر، اگر کسی نے دیکھی ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں دیکھی تو وہ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے. بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا حروف کے بارے میں. اب اس جملے میں ہمیں حروف جار ڈھونڈنا ہے. اے کتابیں اور کاپیاں نہیں، بی اور نہیں، سی پر جو ہے حروف جار ہے. کیا؟ پر جو ہے حروف جار ہے، اسے ہم حروف جار کہیں گے. کلیئر؟ آگے چلتے ہیں دوستو. اس کے بعد ہے یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما. اس جملے میں یا اللہ ہے. یا اللہ کیا ہے؟ اے حرف ندا، بی حروف امسات، سی حروف تعصف. تو اس کا صحیح جواب ہوگا حرف ندا. اس کے بعد ایک کو کے لیے استعمال ہوتا ہے. کو کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ الف مفعول، بی فاعل، سی صفت، ڈی مجہول. تو کو لفظ مفعول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے
نے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نے کس لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ الف فاعل، اے فاعل، بی مفعول، سی مجہول، ڈی معروف. تو یہ ہوگا فاعل کے لیے. نے کا لفظ فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے وہ اسم جو کسی بات کو دریافت کرنے کے لیے استعمال ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا، ایسا کوئی اسم ہو جو کسی بات کو دریافت کرنے کے لیے معلوم ہو. آپشن اے اسم مفعول، بی اسم حالیہ، سی اسم فاعل، ڈی اسم استفہام. تو اس کا صحیح جواب ہوگا اسم استفہام. اسم استفہام ہم اس کو کہیں گے جو کوئی بھی سوال پوچھنے کے کام آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قیمتیں بڑھا رہے ہیں، ڈیش تنخواہیں بھی بڑھائیں گے. اے چونکہ، بی اگرچہ، سی تاہم، ڈی لہٰذا. تو اس کا صحیح جواب ہوگا لہٰذا. اس کے بعد میں مالی مدد نہیں ڈیش اخلاقی مدد کر سکتا ہوں. اے لہٰذا، بی تاہم، سی لیکن، ڈی کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا میں مالی مدد نہیں لیکن اخلاقی مدد کر سکتا ہوں. اس کا صحیح جواب ہوگا سی لیکن. اس کے بعد مدینہ منورہ ڈیش ہے. اے اسم نکرہ، بی اسم معرفہ، سی اسم صفت، ڈی اسم موصوف. تو اسم نکرہ کو ہم اسم عام بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسم معرفہ کو ہم اسم خاص بھی بولتے ہیں. تو یہ مدینہ منورہ ایک خاص نام ہے شہر کا، تو ہم اسے اسم معرفہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اسم معرفہ. اس کے بعد ہے لفظ شفاعت کی معنی ہے. لفظ شفاعت کی معنی کیا ہے؟ اے بہادری، بی سفارش، سی خواہش، ڈی دوستی. تو اس کا صحیح جواب ہوگا سفارش. آگے چلتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آئے گا یہ دو نشانیاں ہیں بریکٹ میں، یہ کس کی علامت ہے؟ اے ختمہ، بی سکتہ، سی واوین، ڈی سوالیہ. تو اس کا صحیح جواب ہوگا واوین. اس کے بعد ہے متی کے معنی ہے. متی کی معنی کیا ہے؟ اے مطلوب، بی فرمانبردار، سی طالب، ڈی جانبدار. تو اس کا صحیح جواب ہوگا فرمانبردار. کلیئر؟ آگے چلتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے علم و ادب. علم و ادب، اس میں وا حرف ہے. وا کون سا حرف ہے؟ اے اضافی، بی عطفی، سی جاری، ڈی توصیفی. تو اس کا صحیح جواب ہوگا عطفی. اس کے بعد ہے سفید پھول اور اچھا استاد. جملے میں سفید اور اچھا ہے. سفید اور اچھا کیا ہے؟ سفید پھول اور اچھا استاد. اس جملے میں سفید اور اچھا کیا ہے؟ اے موصوف، بی عددی، سی امتزاجی، ڈی توصیفی. تو یہ ہوگا توصیفی. کلیئر؟ آگے اس کے بعد ہے یہ احسان کا قلم ہے. جملے میں کا ہے. مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب جاری، ڈی کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا مرکب اضافی. کا ہے مرکب اضافی. اس کے بعد ہے کاش وہ گھر سے باہر نکلتا. لفظ کاش اس جملے میں کیا ہے؟ اے حروف تحسین، بی حروف تمنا، سی حروف آرزو، ڈی کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا حروف تمنا. کلیئر؟ اس کے بعد ہے چور بھاگ گیا. جملے میں مسند الیہ ہے. اے چور، بی باغ، سی گیا، ڈی کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا چور. اے چور. کلیئر؟ مسند اور مسند الیہ پر میری ایک اور بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد ہے ارے یہ تم کیا کر رہے ہو. جملے میں ارے کیا ہے؟ اے حروف جواب، بی حروف تعجب، سی حروف انبساط.
تو اس کا صحیح جواب ہوگا حروف تعجب۔ اس کے بعد ہے رات گزر گئی، رات گزر گئی جملے میں مسند ہے، اے رات، بی گزر، سی گئی، ڈی گزر گئی، تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی گزر گئی۔ کلیئر؟ اس کے بعد ہے لفظ شیدہ کا مطلب ڈیش ہے، اے پسند کرنے والا، بی نفرت کرنے والا، سی لالچی، ڈی حسد کرنے والا، تو اس کا صحیح جواب ہوگا پسند کرنے والا۔ کلیئر؟ آگے چلتے۔ اس کے بعد ہے آنکھیں چرانا قواعد کے لحاظ سے ڈیش ہے، اے تشبیہ، بی استعارہ، سی مجاز مرسل، ڈی محاورہ، اس کا صحیح جواب ہے محاورہ۔ اچھا، محاورہ، استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل پر میری ویڈیو بنی ہوئی ہے سندھی میں، اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے تو وہ سرچ کر سکتا ہے میرے یوٹیوب چینل پر۔ تھینک یو۔ اچھا، اس کے بعد ہے ڈیش یوسف غریب مگر ایماندار ہے، اگرچہ، بی تاہم، سی لیکن، ڈی لہذا، تو اس کا صحیح جواب ہوگا اگرچہ، یوسف غریب مگر ایماندار ہے۔ آگے چلتے۔ اچھا، اس کے بعد ہے لفظ ضرورت مند میں مند کیا ہے، اے سابقہ، بی لاحقہ، سی مخمس، ڈی کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا لاحقہ۔ اس کے بعد ہے لفظ مصاحب کا مطلب کیا ہے، اے دشمن، بی دوست، سی ہمسایہ، ڈی رشتہ دار، تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوست۔ اس کے بعد ہے الفاظ ڈیش قسم کے ہوتے ہیں، الفاظ کن قسموں کے ہوتے ہیں، اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5، تو اس کا صحیح جواب ہوگا 2، ایک کلمہ، ٹھیک ہے، دوسرا محمل۔ ان پر میری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے یوٹیوب پر سرچ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جس اسم کی جگہ اسم ضمیر بولا جائے، جس اسم کی جگہ اسم ضمیر بولا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جس بھی اسم کی جگہ اسم ضمیر بولا جائے، اے مشار علیہ، بی مرجع، سی ضمیر اضافی، تو اس کا صحیح جواب ہوگا مرجع۔ اس کے بعد ہے میرا قلم کون سا مرکب ہے، میرا قلم کون سا مرکب ہے، اے مرکب ناقص، بی مرکب تام، سی مرکب مفید۔ اچھا، اس کا صحیح جواب میرا قلم کون سا مرکب ہے، یہ مرکب ناقص ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا، تھینک یو، اللہ پاک آپ کو اپنے مقصدوں میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔